Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج مادیت کا زمانہ ہے. یہ لوگوں کو یہ شکایت اکثر ہے کہ جی ہمارے گھر میں ہیں، ہم کماتے ہیں، کمانے کے بعد بھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا، دکانیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی وہ پھر بھی پریشانی لگی رہتی ہے، مصیبت آتی رہتی ہے. اکثر یہ شکایت لوگوں کو ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے، شیطان نے ہمارے دل میں یہ چیز پیدا کر دی ہے، جو چیز بہت زیادہ ہوگی اس میں بہت فائدہ ہوگا. اس نقطے پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ چیز آ جائے، کیونکہ جتنی زیادہ ہوگی چیز اس میں اتنی زیادہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. حقیقت میں اس کے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے تعداد میں نہیں ہے، برکت میں ہے. یہ چیز ہم بھول گئے. بے شک تعداد تھوڑی ہو، مال تھوڑا ہو، لیکن اگر برکت ہے تو الحمدللہ پوری عاشت انسان کی زندگی میں. ہر چیز میں جو ہے، یاد رکھیں، زندگی کی کوئی بھی چیز ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، مکان ہو، تو کچھ بھی انسان ہو، اس کا معاملہ جو بنتا ہے وہ اللہ کی برکت سے بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آدمی خوشی نہیں محسوس کرتا. کسی نہ کسی طرف سے اس کو بیچارے کو کچھ معاملہ اس کا خراب رہتا ہے، کیونکہ وہ برکت نہیں ہے، برکت سے محروم ہے بیچارہ. تو برکت کوئی ایسی چیز نہیں کہ مشکل ہو انسان کے لیے. اللہ سبحانہ جو اتنی بڑی چیز ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں برکت کے لیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ برکت تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خود حاصل کر سکتے ہو، جس قدر میرا ذکر کرو گے اتنی برکت آ جائے گی. اس چیز میں آپ یہ فکر نہ کریں کہ زیادہ ہو، فکر یہ کریں اس میں برکت پیدا کریں. حضرت محمد ذکری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خود، کہتے ہیں ہمارے مکان، کاروبار، زمین، آسمان، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، سب کے سب جو قائم ہے وہ اللہ کی برکت سے قائم ہے. تو یہ سب ذکر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر میں اپنے نام میں ایسی چیز رکھی ہے کہ پوری زندگی انسان کی ہر چیز جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کی محتاج ہے. تو اس کے لیے انسان جو ہے ذکر کثرت کے ساتھ کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. ہر چیز میں انسان کی برکت آ جائے گی، مال میں، اولاد میں، گھر میں، زندگی میں. چیزیں بھی اتنی ہوں گی لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان کو بڑی، بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے بیچارے وہ نہیں ہوتے، دیکھنے میں لمبا چوڑا چکر نہیں ہوتا، لیکن بڑے خوشحال ہوتے ہیں، گزار چل رہا ہوتا ہے ان کا الحمدللہ. ان کا حدیث میں ہے کہ زمین پہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان والے اس کو چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اتنی برکت ہے اللہ کے ذکر میں. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو آن لائن ماشاء اللہ الحمدللہ چل رہا ہے، تو
یہ ہمارے پاس ریسیور بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو جو اللہ کا ذکر ہوا کرے اپنے گھروں میں لگائیں اس کو، بہت ہی بابرکت چیز ہے، یہ تو اللہ کی خاص فضل ہے کہ اللہ کا نام پہنچ رہا ہے گھروں کے اندر، کثرت سے لوگ اس کو کریں۔ بس یہ شیطانی دھوکہ ہے نا کہ انسان کو یہ پہ یقین نہیں آنے دیتا، تو یقین کے لیے تو اللہ نے پورا قرآن بڑا پڑا ہے اللہ کے ذکر کی تعریف میں، پورا قرآن بڑا پڑا ہے، کیسی ایسی اللہ نے آیتیں اتاری ہیں ذکر کی تعریف کے اندر، احادیث بڑی پڑی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمارے یقین کمزور ہو گئے ہیں، نہیں ہے اس سے کام بنے گا، اس سے نہیں بنتا، خود بھی ذکر کریں، گھر والوں کو بھی اللہ کا ذکر سکھائیں۔ کتنی برکت اللہ نے اس اپنے نام میں رکھی ہے۔ دیکھیں آپ روز قیامت کا ایک سین آپ دیکھیں، عجیب سین ہوگا۔ قیامت کا روز جو ہوگا سب سے زیادہ جس کو مثال ملتی نہیں، گرم ترین دن ہوگا، سوا نیزے پہ جو سورج آیا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپری ہوگی، ہوں گے ہم یہی جیسے ہم بیٹھے اس طرح، یہی ہمارا جسم ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ آج تو کتنا جسم نازک ہے، تھوڑی سی گرمی تو نہیں نا، ہمارے ملکوں میں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے، اسی سے ہم گھبرا رہتے ہیں یار گرمی ہے۔ اللہ والوں کی عجیب شان ہے، سبحان اللہ۔ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایسی موقع تھا جس کے جو شیخ ہیں ستگی رحمۃ اللہ کے، ویسے تو گرمی سے کوئی پریشان ہو، کوئی بجلی بھی نہیں نہ ہوتی ہمارے ملکوں میں، تو وہ کچھ کرے تو کہنے کس چیز سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ گرمی سے گھبرا رہے ہیں؟ کہتے یہ چیزیں اللہ کی نشانی میں سے ہیں، اس گرمی سے اس اصل گرمی کے بارے میں سوچیں جو آنے والی ہے، بہت جلدی آنے والی ہے۔ یہاں تو آپ پنکھا آ جائے گا تھوڑی دیر میں، آپ بجلی آ جائے گی تو پنکھا چلا لیں گے، تو وہاں کون سے پنکھے آئیں گے بھائی؟ وہاں آپ کیسے بچیں گے؟ جس کا باقاعدہ ڈسکرائب بھی کیا ہے کہ اس کی گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ کہاں ملین مائلز پہ ہے اس وقت سورج، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو سوا نیزے پہ لے آئے گا، ہم اسی حالت کے اندر ہوں گے، بالکل یہ حال ہوگا ہمارا، روح واپس جسم ویسے ہم بیٹھے، تو کیسے گرمی برداشت کریں گے؟ لیکن ایسی گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث ہے، رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینہ، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ اس گرمی کے اندر، اب ہم تھوڑی سی گرمی ہو نا، اگر باہر نکلیں اپنے ملکوں میں سخت گرمی، آپ تو ہم سب گرم ملک ہیں، پھر تلاش کرتے ہیں کوئی درخت مل جائے، کوئی سائے مل جائے، تھوڑی دیر سائے میں کھڑے ہو جائیں، چلتے چلتے رک جاتے ہیں نا آدمی اتنی گرمی کے اندر، درخت کا سایہ تلاش کرتا ہے۔ تو اس گرمی کے اندر روز قیامت کی گرمی ہوگی، آدمی اس گرمی میں کھڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے اس وہاں کون سا درخت لگے ہوگا، کون سی چیز ہوگی جس سے آدمی بچے گا، شیڈ لے گا اس گرمی سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی انتظام میں نے کیا ہے، سایہ ہوگا وہاں، کوئی وہاں درخت کا سایہ تو کام نہیں آ سکتا، نہ کوئی ٹینٹ کام آ سکتا ہے، اس گرمی کا کون ٹھہر سکتا ہے؟ فرمایا اس کے مطابق میں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سایہ مقرر کیا ہے، اور وہ عام سایہ نہیں، وہ سایہ کیا ہوگا؟ فرمایا سایہ رحمت ہوگا میرا، عام سائے میں کام کر سکتے ہیں، وہاں خاص میں رحمت کا ایک سایہ ہوگا وہاں پر اس وقت بھی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس سائے میں خاص ایک قوم کے ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کے اندر، جس کو میں پناہ دوں گا اس سائے کے اندر، وہ کون ہوں گے؟ رجل ذکر اللہ خالیہ، کہ ایسے لوگ، ایسے عورتیں، ایسے مرد جو تنہائی میں جب اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے بیٹھ کر، اس کی کتنی قیمت ہے ذکر اللہ کی، کہ جب بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، ففاضت عینہ، اور ذکر کرتے کرتے میری محبت سے ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہوں گی کبھی، سبحان اللہ، اتنی محبت سے، خوف سے اللہ کی آنکھوں میں اس کے آنسو آ جاتے ہیں خوف سے سوچ کر۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے اس سائے کے اندر جگہ دوں گا روز قیامت کے اندر، سائے میں۔ یہ کتنا بڑا ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام فرمایا ہے، اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، خالیہ تنہائی کریں،
حاجی بھی ایک بات بزرگوں نے کی ہے کہ یہاں خاص اللہ نے کیا تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے خلوت میں. تو پھر تو یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈے آدمی ہر وقت، کیونکہ تنہائی تلاش کرتے پھر آدمی ذکر کرے گا. لیکن اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا. فرمایا کہ ایسا ذکر ہے کہ اس میں تنہائی کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ جب ذکر کرتا ہے تو تنہائی میں ہوتا ہے، اور ذکر قلبی ہے وہ اللہ کو ذکر. جب بندہ دل سے یاد کرتا ہے نا وہ تنہائی میں ہوتا ہے. ہاتھ کار والا دل یار والا پنجابی کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کام کر ہوتا ہے، دکان پہ ہوتا ہے، وہ تنہا ہے. اللہ کو یاد کرنے والا شخص ہمیشہ ہر جگہ پہ تنہا ہے. وہ تنہائی میسر اس کا دل جو اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے. تو کتنا بڑا اللہ نے مقام دے دیا کہ کسی کام سے بھی نہیں روک رہے، کسی دکان سے بھی نہیں روک رہے، کسی جگہ سے بھی نہیں روک رہے. ایسا انتظام بھی کر دیا انسان کے لیے تم یہ ذکر کرو تو تم انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو کل روز قیامت کے اندر اس سائے کی جگہ لیں گے اللہ تعالیٰ کی. تو ذکر اللہ جو ہے دیکھیں کس قدر ضروری ہے آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. دنیا میں برکت چاہیے ہر کام کے لیے تو اللہ کا ذکر کریں، اور آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کریں. اور یہ دونوں کام ہمارے سامنے موجود ہیں. وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس اللہ نے میسر کیا ہوا ہے. تو یہ ذکر جو ہے ذکر قلبی جس کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، کتنے زبردست شان والا ذکر ہے کہ انسان تنہائی میں سب موجود بھی ہے، سب لوگ بھی ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے ذرا کوشش سے حاصل ہوتی ہے، انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے. باتوں سے تھوڑی حاصل ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم ذکر کر لیتے ہیں. اتنی بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ہمت بھی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. تو جتنی آپ اس پہ محنت کریں گے، پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے، اسی قدر یہ مقام انسان کو حاصل ہو جائے گا کہ ہر وقت ہمارے دل پہ اللہ کا ذکر کرنا. تو اس کے لیے ہے کہ بھی کسی اللہ والے کی طرف رجوع کریں، اسے سیکھیں، اس کا طریقہ پوچھیں، اس کی تعداد لیں، اس کا طریقہ لیں. اس سے جب آپ اس پہ چلیں گے تو اس محنت سے جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ جاتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے ہر وقت ذاکر ہوتا ہے. ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ ذکر دھڑک رہا ہے، چل رہا ہے یا محسوس کر رہے ہیں آپ. یہ وجہ نہیں ہوتا. ذکر ایک لطیفہ ہے، اور ذکر بہت ہلکی چیز ہے، دیکھنے میں بہت ہلکی چیز ہے، لطیف رکھا ہے اللہ پاک نے اس کو. تو ایسا ہو کہ جب ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ جاری ہو جاتا ہے ذکر دل کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ آپ محسوس ہو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ذکر دل پہ محسوس نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذکر جاری ہو چکا ہے انسان کا، دل زندہ ہو چکا تھا انسان کا. جب وہ کام کرتے ہیں آپ اس کام پہ پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا بتایا کہ تم ایسے ذکر کرو، وہ ذکر انسان کو مل جاتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے جس میں بٹھایا تھا ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے بٹھایا ہے. تو ذکر سیکھے بھی اور ذکر کی طرف محنت کریں کہ ہر چیز جو قائم ہے اللہ کی. دیکھ لیں آپ فرمایا کہ سارا اللہ کے ذکر سے قائم ہے، جو کچھ بھی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں ذکر سے محبت عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وطاہ یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه وأحد المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجلنا وخطأنا ومدنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نسألك الفلاح في المعاد في الدين والدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.